بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، بریلوی حضرات نعتوں کے اندر آج کل بہت کچھ ملاوٹ کرتے ہیں اور امت کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ عشق رسول سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں، انہی کے بڑوں سے سن لیجئے الیاس ستار قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں، سن لیجئے. خدا کی قسم یہ مقدس موضوع ہے، نعت شریف پڑھنا، قراءت کرنا، لیکن اس میں مسائل بہت ہو گئے. اب انداز اتنا چینج ہے. ہم ایک دور میں نعت خوانی ہم خود کرتے تھے، اب بالکل انداز چینج ہے. اب رونے والا انداز یعنی کہ تقریباً مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب جھومانے والا انداز نے اس کی جگہ لی ہے. جھومانے کے لیے نت نئے گانوں کی طرزیں لائی جاتی ہیں، تو گانوں کے انداز پر باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کروائی جاتی ہے. باقاعدہ میوزک کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے بھی آواز کی ترکیب بنائی جاتی ہے. میں جہاں کا بھولوں وہاں میری آپ رہنمائی کر دیجیے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ زید کرتا ہے یا عمر کہتا ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسا. اور اب ذرا حافظ محمد طاہر صاحب سے بھی سن لیجئے یہ کیا فرما رہے ہیں. چھوٹا سا تھا اس وقت میرے والد صاحب نے خط کے ذریعے مجھے آپ کا مرید بنایا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں الحمدللہ بیعت کر چکا ہوں. پہلی مرتبہ اس سال محرم میں الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ بہت مدنی ذہن بنا. تو اس کے بعد صحیح کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا مقصد ہمارا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ مدنی ذہن بنا. تو میں دوستوں کو یہ کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے مدنی قافلے میں سفر کریں. اس وقت اب جو مروجہ نعت خوانی ہے جس میں دف کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے اور ذکر کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے، تو اب تو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ واقعی آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ عشق و محبت اور آنکھوں سے آنسو، یہ تو نظر ہی نہیں آتے. میرے اپنے زیادہ تر البم ذکر کے ساتھ ہیں، اور میں آج مدنی چینل کے توسط سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور باپا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ بغیر ذکر پڑھوں گا. مروجہ ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. اور میں اپنے سابقہ جتنے بھی ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں. باپا آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ اب اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے. اب یہ مطلب ذکر کے ساتھ جو پڑھتے تھے اس میں کیا معاملہ تھا، اور اب بھی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا. کیونکہ اب صرف ایسا لگتا ہے صرف ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. کسی محفل کے اندر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. میرا مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم آتے ہیں، ہاتھ اٹھواتے ہیں اور واپسی اپنے گھر نکل جاتے ہیں. وہ محفل میں آنے والا شخص جس طرح آتا ہے اسی طرح واپسی چلا جاتا ہے. اس کا دامن اگر پہلے خالی تھا تو وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خالی ہی گیا ہے. بے شک حافظ محمد طاہر صاحب نے کہا کہ یہ ہو گیا، اور روتے ہوئے کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. لیکن اس کے قول اور فعل میں آپ تضاد دیکھیے. عجیب آدمی، ایک طرف تو روتا ہوا کہتا ہے یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا، اور دوسری طرف اس کی نعت جو مشہور نعت ہے اس نعت کو آپ ذرا سن لیجیے. کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دیں پیسہ روپیہ پیسہ. یہ دن ملا تو ہی پیسے کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے. یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے. کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، تو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے. ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے. ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، پڑھ کے درود سب کو ملا دی بنائیں گے.
تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی۔ دیکھا کہ اس نعت کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے گر مرچیاں لگے تو لگے، واہ بھائی واہ، عجیب انسان ہو یار۔ اسی لیے میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو آج کل یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں یا یہ جو درود پڑھتے ہیں، صرف اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو مد مقابل جو سامنے والے ہیں یہ چڑھیں، اور انہیں کو چڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ جو ڈھونگ آج کل کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ چڑھیں۔ میں نے کہا عاشق وہ ہوتے ہیں جو نبی کے محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں کرتے ہیں، اور تم تو نبی کے عاشقوں کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ یہ دیکھیں یہ بچے کس طرح شور مچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا دعوت و تبلیغ والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے ہیں اور بچے پاس میں کس طرح شور مچا رہے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ شور مچاتے تھے، طائف والے نے جس طرح شور مچایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر منافقت ہو رہی۔ یار حد ہوتی ہے منافقت کی، نبی کا نام لے کر اس طرح ہو رہی۔ اور دوسری بات، یہ دکھلاوے کے لیے، چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، انہی کے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی سے آپ سن لیجیے۔ درود شریکو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلاۃ پہ جو صلاۃ نہ کوئی وقت مقرر کیتا، کوئی مقرر نہیں ہے جی، جس ویلے مرضی صلاۃ پہ جو ہے جی، جس ٹائم پہ بھیجو، صرف چڑھانے واسطے نہ بھیجیا کرو، اللہ نہ واسطہ نے۔ کئی پوچھنے جی نمازاں تو پہلے جائز ہے، نمازاں تو پہلے کوئی، اذان تو پہلے کوئی ضروری نہیں، گولڈے شریف نے بھی کوئی نہیں ہونا، اسی کو بھابی تے نہ آنا، یہ علامت نہ بناؤ، جڑے حضور نے آثار چلے آنے صحابہ دے اس تے عمل کرو، تے خواہ مخواہ ہر پاسے درود ہر وقت تسی شروع کر دیو، ہن الصلاۃ والسلام علیکہ نمازاں تو بعد بھی شروع ہوئے، ہر وقت شروع ہوئے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ دی عبادت دا وکھرا وقت رکھو، اس وچ کہ اپنے دل وچ تسی پڑھو۔ چلو جمعہ ہونا ہے، نماز تو بعد سارے اٹھ کے تسی اگر صلاۃ والسلام پڑھ لینے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ہر جگہ جتھے اللہ دی عبادت ہو رہی ہے تسی لازمی آکھو جی اتنے ضروری ہے کیونکہ اساں بھابیاں چڑھانا ہے، یہ گل بھی غلط ہے۔ یہ ایسا درود حضور دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوندا، یہ تساں نہیں اپنیاں پھر رسا کشیاں ہوئیاں نا۔ تسی خاموشی نال بھی درود پڑھ سکنے ہو، آپ دے تصور رکھ کے تسی اللہ دے بارگاہ وچ پیش کرو، اے مسائل ہن تے اللہ تعالیٰ اساں اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ گویا کہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بریلوی آج درود جو پڑھتے ہیں یہ سب چڑھانے کے لیے ہوتا۔ ہم یہی تو بات عوام کو سمجھاتے ہیں، بھائی یہ جو درود پڑھتے ہیں یہ نبی کے عشق میں نہیں ہے، یہ صرف چڑھانے کے لیے، نماز بعد اپنا مارکیٹ دکھانے کے لیے۔ جس طرح شیعوں نے اذان کے اندر ملاوٹ کر کے اپنی مارکیٹ کو چمکایا ہے، اسی طرح بریلویت اپنی مارکیٹ کو چمکانا چاہتی ہے، نبی سے عشق نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر نبی سے عشق ہوتا تو مکہ اور مدینے میں بھی تو یہ چیزیں ہوتی نا۔ آج میلاد کے نام پہ بڑی یہ شور مچاتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، لیکن میں نے کہا میلاد ساری دنیا مانتی ہے، نبی کا میلاد سب مانتے ہیں، کس نے انکار کیا ہے؟
لیکن ہر سال منانا یہ کیا صحابہ نے منایا تھا؟ نبی کے دور میں آیا تھا، نبی نے جھنڈے لگائے تھے؟ ارے جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام کر کے پھر لوگوں کو کہنا تمہیں مرچیاں لگتی ہے، یہ کہتی ہے، یہ اتنا بڑا دجل ہے اور کتنا بڑا یہ فریب ہے امت کو۔ اور دوسری بات، نبی جہاں پیدا ہوئے وہاں تو میلاد نہیں ہے، وہاں تو نہیں منا رہے۔ اور سید عبد المجید ندیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بطواف کعبہ رفدن بحرم رحم نو دادم، درون درچ کر دی درون خانہ آئی، حرم پہنچا تو حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا بڑا عاشق، کہنے لگا دور سے آیا ہوں عاشق کہلاتا ہوں۔ حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس عاشق کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جسے محبوب کی معشوق کی گلی سے دھکے لگے ہو۔ حرم کے رضاکاروں نے کہا وہاں فتوے دیتے ہو، کہتے ہو کہ حرمین مکہ اور حرمین مدینہ کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، یہاں کس منہ کے ساتھ آئے ہو؟ یہ مخلصین کی جگہ ہے، سیاسی بیماروں کی نہیں۔ یہاں سچے بلائے جاتے ہیں اور جھوٹے بھگائے جاتے ہیں۔ عجیب عاشق ہو، تمہیں مدینے کی گلی سے بھگایا گیا ہے۔ اور عاشق وہ ہوتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ مولوی احمد رضا بریلوی جس نے ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے تھے، اور وہ کہتا تھا میرا جی چاہ رہا ہے کہ مکے میں نہیں مدینے میں جا کے انتقال ہو۔ میں نے کہا تو نے فتوے لگائے، اللہ نے تجھے نصیب نہیں کیا۔ اور اس نے جو فتوے لگائے تھے ان کا جس نے جواب دیا، علماء دیوبند کے عقائد کی کتاب لکھنے والے المحند علی المفند کے مصنف مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ جنت البقیع میں دفن ہے، اور ان کے شاگرد فضائل اعمال والے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا جنت البقیع میں دفن ہے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن کے پیر شیخ عبد الحفیظ مکی جنت البقیع میں دفن ہے۔ میں کتنے گنواؤں کہ میرے جنت البقیع میں دفن ہے۔ عاشق وہ ہوتے ہیں جنہیں جنت البقیع میں بلایا جاتا ہے۔ ڈھونگ کرتے ہو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سزا دی ہے، نکال دیے جاتے ہو، زندوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق ہے۔ بھائی عشق کے نام پہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے عوام سے گزارش کروں گا کہ بچو، عشق دیکھنا ہو تو اکابرین علماء دیوبند کے پاس آؤ، نعتیں اگر آپ نے سننی ہو آؤ علماء دیوبند کے پاس آؤ، نعتیں سنو۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند کے فرزند جن کے شعر کا مقابلہ سارے میلاد خان بھی مل کے نہیں کر سکتے، وہ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ میں چکدس، جنوں ز سایہ زلف سیاہ میں چکدس۔ اور حضرت نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ تو دوستو عشق ادھر ہے اور ادھر صرف ڈھونگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کا بائیکاٹ کرو جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور نعتوں میں یہ جو ڈھول تاشے یہ چیزیں لاتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو مکمل طور پر، ان کو اپنی محفلوں میں نہ لاؤ۔ اور الیاس ستار قادری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کا آپ بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ ہیں سچے اللہ کے محبوب کے اگر عاشق ہے تو یہ بائیکاٹ کریں، بدعت کا بائیکاٹ کریں، بدعت کو دور کریں۔ ایک اور بات مزید ہی عرض کرنی تھی، یہ دیکھیں آپ تبلیغی مرکز کے سامنے کس طرح یہ ڈانس کر رہی۔ بھائی جہاں دین کی دعوت دین کی محنت ہوتی ہے وہاں باہر آ کے اس طرح شور کرنا، اس طرح لوگوں کو پریشان کرنا، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے بڑھ کر تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ کام تم کر رہے ہو جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیا ڈھول تاشوں سے منع نہیں کیا ہے اسلام میں؟ کیا یہ ناچنے سے اس طرح کیا اسلام منع نہیں کرتا ہے؟ اسلام کے نام پہ کیوں دھبا بنے ہوئے ہو؟ میں گزارش کروں گا کہ اس مولویوں کا بالکل مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے جو فسادی ہیں، اس طرح امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اتباع سنت نصیب کرے۔